اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن کریم کو۔ چند آیات آتی ہیں گفتگو میں روزانہ، اور ان آیات کے تعلق سے ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ایک ایک آیت کو بالکل آسان انداز میں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو آفاقی پیغام ہے وہ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ ذہن انسانی جتنا بھی آگے بڑھ جائے، شعوری سطح جتنی بھی بلند ہو جائے، قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا قیامت تک۔ تو آج کے انسان سے قرآن کریم کیا مخاطبت کر رہا ہے، یہ ہم سیکھتے ہیں، ممتاز علماء سے تشریف لاتے ہیں اور وہ ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ آج سورہ نحل کی جو آیات ہیں 112، 113 اور 114، اس پر بات کروائیں گے اپنے اس دور کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ ایک مثال دیتا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے مثالیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ایک بستی کی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ بڑے امن و امان کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، بڑی خوشحال تھی، ہر طرف سے اسے رزق مل رہا تھا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ کفران نعمت شروع کر دیا۔ اب یہ کفران نعمت کیا ہوتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس حوالے سے بھی بات ہم کروائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے باشندوں کو اس کفران نعمت کی سزا دی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہ عذاب دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر نازل کر دیں، اور ان کے پاس انہی میں سے یعنی ایک رسول تشریف لائے، مگر انہوں نے انہیں جھٹلا دیا اور عذاب ان پر آ گیا۔ تو اے لوگو، اب نصیحت کہ اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اللہ کا احسان یاد کرو، اس کی شکر گزاری کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اور یہاں یہ آیات مکمل ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، کس بستی کا ذکر ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعثت کے بعد 7 سال خوف میں، بھوک میں، اللہ اکبر، خوف اور بھوک کا لباس انہیں پہنا دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت انہیں بخشی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی شکل میں۔ لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ نہ صرف تکذیب کی بلکہ اذیتیں دیں، نہ شکری کی، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی بھوک اور خوف کے مستحق ٹھہرے۔ خواتین و حضرات، لمحے موجود سے آج سے بھی ہم ان آیات کو جوڑیں گے اور سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ تشریف لے گئے آسٹریلیا، وہاں سے پڑھ کر آئے۔ دارالعلوم کراچی سے آپ فارغ التحصیل ہیں، صاحب نگاہ۔ آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نحل اور آیات 112، 113 اور 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ یونس میں، سورہ توبہ میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک خطہ ہے، بڑا مطمئن ہے، بڑا خوشحال ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بھوک نہیں، ناشکراپن شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب کیسے بھیجتا ہے؟ یہ کس بستی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس بستی کی مثال بنا کر پوری انسانیت کو تعلیم دے رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صاحب، ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ مفسرین نے دو طرح کی بستیوں کے بارے میں بیان کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قوم سبا کا ذکر ہے یہ، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ مکۃ المکرمہ کے حوالے سے
گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو اطمینان حاصل تھا، رزق کی فراوانی حاصل تھی، نہ دشمن کے حملے کا خوف تھا۔ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ تھا، بیت اللہ پہ حملہ کوئی کرتا نہیں تھا، تو ویسی امن کی جگہ میں تھے۔ جی اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ناشکری شروع کر دی۔ اور ناشکری کیا کی کہ انہوں نے ان نعمتوں کے منعم حقیقی کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ نعمتیں دینے والی کون ذات ہے۔ ایک تو یہ کیا، اور دوسری جب اللہ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی صورت میں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور نعمت کی ناشکری کی۔ نعمت اور اس ناشکری اور اس انکار کی وجہ سے صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ وہ یہاں تک بڑھا کہ ان کو آپ نے اپنے علاقہ بدر کر دیا اور وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت ہوئی اور پھر چھوڑ۔ اب جب یہ کفران نعمت شروع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دو طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک بھوک کا عذاب تھا، تو فرمایا کہ 7 سال کا اس طرح کا قحط آیا کہ لوگ غلاظتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، حرام کھانے پر مجبور ہو گئے، کتے اور جو جانور ان کے گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے کہ کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا۔ اس درجے قحط آیا، اور پھر اس قحط کے اندر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست بھیجی۔ ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست بھیجی کہ یہ آپ کے خاندان والے ہیں، یہ آپ کے قبیلے والے ہیں، اور مردوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مرد آپ سے لڑے آ کے، لیکن عورتیں ہیں، بچے ہیں، جانور ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگ تو قصوروار نہیں ہیں، آپ انہی کی رعایت کر لیجئے، ہماری کچھ مدد فرما دیجئے، اور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مدد روانہ فرمائی، اور مدینہ منورہ سے مکہ والوں کی مدد کی، جو 7 سال کا قحط چلا، ایک بڑا عرصہ قحط کا تھا، یعنی جو سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب پھر اللہ جل شانہ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ یہ جو یعنی اس درجے ان کو آیا کہ اس کو تشبیہ دی ہے لباس سے، یعنی جس طرح لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، بھوک اور خوف نے اس طرح اس کو ڈھانپ لیا شہر کو، ایسے گھر گھر میں داخل ہو گئی، خوف ذہنوں پہ ایسا دشمن کا سوار ہو گیا کہ آدمی نکلتے ہوئے خوف کے عالم میں ہوتا تھا۔ اور یہ دونوں بڑے عذاب ہیں، قحط بھی بڑا عذاب ہے اور یہ بھی بڑا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا۔ اس مثال کے ذریعے اللہ جل شانہ نے دوسرے شہر والوں کو یہ متنبہ کیا کہ دیکھو یہاں تو میرا گھر تھا، یہ تو بیت اللہ تھا، اس بیت اللہ کے ہوتے ہوئے اور نبی کی ذات یہاں پیدا ہوئی تھی، نبی کی ذات یہاں رہی، اتنا متبرک شہر تھا، یہ اتنا برکت والا شہر تھا، اس کے باوجود جب انہوں نے ناشکری کی، نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو ان 2 عذابوں میں مبتلا کیا تو باقی شہر والے کس گھمنڈ میں رہتے ہیں؟ یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ آپ کی شہروں کے اندر، علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر اگر خدا نخواستہ ناشکری سرایت کر جائے اور نعمت کفران نعمت آ جائے، کفر سے ہوتی ہوئی وہ کفران نعمت تک پہنچ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پہ یہ 2 عذاب نازل فرماتے ہیں، ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب۔
ٹھیک ہے. اب یہاں اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں انہیں بتا بھی رہا ہے. لیکن پہلا سوال ذرا میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جس طرح آپ نے حوالہ بھی دیا، پورا پس منظر بھی آپ نے بیان فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم میں، اس خطے میں موجود ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ بھوک کا اور خوف کا عذاب یہ کیسے؟ جبکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قوم میں موجود ہیں تو پھر تو عذاب کی شکل آ ہی نہیں سکتی. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تو موجود نہیں تھے، مدینہ منورہ اچھا، کے وقت. یعنی ہجرت کے بعد. ہجرت تو کے پھر بعد ابو سفیان وہاں پر آ کر درخواست ابو کر رہے سفیان نے ہیں درخواست کی ہے وہاں پہ آ کے کہ مکے میں یہ ہو مکے گیا میں ہے. یہ ہو گیا ہے، آپ ان کی مدد کریں. اچھا، تو یہ مدد فرمائی ہے مدینہ منورہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی. تو اب یہاں پر وہ جو ضابطہ ہے کہ نبی کی ذات موجود ہو تو اجتماعی عذاب نہیں آتا، ٹھیک. وہ تو مدینہ منورہ پہ تو نہیں آئے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اس کے بعد یہ حالات آئے. ٹھیک. تو اس پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان سب کے باوجود نبی اس علاقے میں رہے تھے، وہ برکات تو تھی نا. بیت اللہ خود موجود تھا. ٹھیک. ابراہیم علیہ السلام، انبیاء اکرام علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں، انبیاء نے حج کیا ہوا ہے. اتنی برکت والی جگہ بھی خوف اور بھوک کے عذاب میں آ سکتی ہے اگر لوگ کفر اور کفران نعمت پر آ جائیں، اللہ نعمتوں کی ناشکری شروع کر دیں. ناشکری کتنا بڑا، یعنی آپ سوچئے نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اجتماعی عذاب کو دعوت دے دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، ناشکری کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک اجتماعی عذاب کو دعوت دی ہے اس نے. اللہ قوموں پہ اجتماعی عذاب آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ذرا اس کو اور واضح کر دیجئے آپ مفتی صاحب کہ یہ جو ناشکری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انفرادی ناشکری، ایک ناشکری ہوتی ہے جو اجتماعی ناشکری ہوتی ہے. جو عذاب آتا ہے تو اجتماعی ناشکری ہو رہی ہے. تو یہ کسے کہتے ہیں ناشکری؟ یعنی ایک فرد کا حوالہ ہو یا ایک پورے معاشرے کا حوالہ ہو؟ دیکھیں، شکر کہتے ہیں نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے نعمت عطا فرمائی اس نعمت میں اس کو استعمال کرنا. انفرادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ انفرادی طور پہ شکر کہا جاتا ہے کہ آدمی نعمتوں کو شمار کرے استحضار حیثیت کے ساتھ، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی کوئی میرا بائی ڈیفالٹ رائٹ نہیں تھا اس پر، یہ تو محض اللہ کا کرم ہوا، انعام ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. وہ نعمت ایمان کی تھی، وہ نعمت علم کی تھی، وہ نعمت اخلاق کی تھی، وہ نعمت چیزوں کی تھی، وہ نعمت اسباب دنیا کی تھی. یہ محض اللہ کا کرم، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس حیثیت کی وجہ سے جسٹیفائی نہیں کرتا، استحضار حیثیت کے ساتھ. اور پھر ان نعمتوں کو شمار کر کے ان نعمتوں کو صحیح مقاصد میں استعمال کرنا، جو جس مقصد کے لیے نعمت عطا فرمائی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کے کیا فرماتے ہیں؟ وہاں جب آپ یہ شکر کرتے ہیں انفرادی طور پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں، نعمت برتنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اور نعمت کو بڑھاتے بھی ہیں. اور اگر آپ ناشکری کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ ایک تو عذاب تو آتا ہی آتا، اللہ کا عذاب کی دعوت، پھر نعمت بھی چھن جاتی ہے آپ سے، نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے آپ سے، نعمت بھی باقی نہیں رہتی ہے، یا اگر ہو بھی تو برتنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یعنی نعمت ہوتے ہوئے برتنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے آپ کو، استعمال کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دوسرے کو آپ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. اور ناشکری کو اگر روکا نہ جائے تو ناشکری آپ کو کمپلینٹ موڈ میں لے جاتی ہے، ایک ایسے سنڈروم میں لے جاتی ہے جہاں آپ ہر وقت شکوہ شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے شیخ عجیب بات کہا کرتے تھے کہ ناشکری ابتدا ہوتی ہے انسان کو کینہ تک لے جا کے چھوڑتی ہے، کیونکہ انسان کمپلینٹ میں چلا جاتا ہے. بس میرے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، مجھے کیا نہیں ملا، زندگی اسی میں گزار دیتا ہے. جو ملا اس کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی، جو کیا اس کی طرف نگاہ نہیں، میرے ساتھ فلاں نے یہ نہیں کیا اور مجھے یہ نہیں ملا، زندگی اسی کمپلین میں گزار دیتا ہے. یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، یہ اللہ جل شانہ کیا.
فرمایا نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، شکر وہ زنجیر ہوتی ہے جو اس کو پکڑ کے رکھتی ہے. کیا بات ہے. ورنہ نعمتیں وائلڈ اینیملز وہ تو ختم ہو جاتی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں. جو چیز اس کو باقی رکھتی ہے، جو اس کے اندر نافیت پیدا کرتی ہے، جو اس کے اندر ریٹینیبلٹی پیدا کرتی ہے، وہ شکر ہوتا ہے. اچھا، شکر الفاظ، رویے، فکر تینوں کا مجموعہ ہے. صرف اور صرف الفاظ سے الحمدللہ نہیں، آپ کے رویے شاکرانہ ہوں، آپ کی فکر شاکرانہ ہو، آپ کی سوچ سے فیاضی بھی کرتی ہو، آپ کی سوچ میں ہو، آپ کے رویے میں ہو، آپ کے الفاظ میں ہو. یہ فرد سے نکل کے جب قوموں میں آتا ہے تو قوموں کے مزاج میں نعمتوں پہ شکر کی توفیق ہو کہ نعمتیں قومیں. آپ کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسا ملک عطا فرمایا، اس پہ شکر ہو، اس کو اپنی صلاحیتوں کو اس کی بقا کے لیے استعمال کرنا، اس کے بڑھانے کے لیے استعمال کرنا. یہ ریاست امت کے لیے نافع بن جائے، امت کے لیے ہادی بن جائے، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ شکر ہے. نعمت کا شکر ہی یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، نعمت کو، اور اس پہ دل سے شاکر. اور جب آپ شکر نہیں کرتے ہیں تو آپ اصل میں نعمت کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ اس کی عظمت اور قدر دل میں نہیں ہوگی تو شکر کی توفیق بھی نہیں ہوگی. تو آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو اللہ نے زمین ایسی دی ہے، موسم ایسے دیے ہیں، پانی دیا ہے. اب اگر آپ نعمتوں میں اسراف کرنا شروع کر دیں، نعمتوں کو بگے، تو اللہ جل شانہ نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں. نعمتیں ہم ہر جگہ سے، اجتماعی رویوں میں آپ دیکھ لیں، ہماری شادی بیاہ کے اندر جو ہمارے ہاں کھانوں کا طریقہ کار ہے اور کھانے میں جس طریقے سے اسراف ہوتا ہے، یہ نعمتوں کا شکر ہے یا نعمتوں کی ناقدری ہے؟ ہمارے اپنے رویے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو نقصان. پھر اسی طریقے سے چیزوں کے اندر بھی تو قوموں کا مزاج اور رویے بنیادی طور پہ فرد سے بنتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کو دیکھا جائے کہ بھائی ہم شکر کرنے، ناشکری کرنے والے نہ ہوں. اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو ایک وطن دیا ہے، آزادی نعمت ہے. نیک صاحب پوچھیں ان لوگوں سے جو آج آزادی میں نہیں، تو آزادی ایک نعمت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے. اس کا شکر ہی یہ ہے کہ آدمی اس کی حفاظت، ہر ان ریشہ دوانیوں سے بچے، ہر ان اختلافات سے بچے جو آزادی میں درار ڈالیں، جو اس ملک کے اندر درار ڈالیں. اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو اس کی بقا کے اندر اس کی لگانا، اپنی صلاحیتوں، یہ شکر ہے. آپ قوموں، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتوں سے اس ملک کو نوازا ہے، تو قوم اس نعمتوں کی حفاظت، ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، اپنے رویوں میں شاکرانہ رویے شروع فرد سے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی نعمتوں کو شمار کرے اور اپنی اولادوں کو اس پر تربیت کرے. اولادوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، ورنہ زندگی کمپلین میں گزر جاتی ہے. ہمارے مزاجوں میں یہ چیز کمپلین بن گئی ہے، ہمارے مزاجوں کے اندر یہ منفی رویے پنپنا شروع ہو گئے کہ آپ اس سے حال پوچھیں. ابھی آپ حال پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، اور اس کے بعد جو ایک کمپلین کی فہرست شروع ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کہاں مرے بس صاحب. ارے بھائی، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں جا رہی ہوتی ہے. اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی طرف نگاہ ہی نہیں جا رہی ہوتی ہے. اس ناقدری یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ شکوہ، شکایت، ناقدری، ناشکری، یہ اللہ جل شانہ. پھر اللہ تبارک و تعالی جب عذاب آتے ہیں تو یہ دو ایسے عذاب ہیں قوموں پہ، یہ دونوں عذاب، خوف کا عذاب اور بھوک کا عذاب، یہ بہت بڑے عذاب ہیں. آدمی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی حرام حلال کی تمیز کو اس لیے آپ آگے چل کے دیکھیں گے نا تو آیات میں حلالا طیبہ کا آگے چل کے ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا، نعمتوں کے شکر میں ہے کہ نعمتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور حلال نعمتوں کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو حرام میں مت ڈالنا، یہ بھی نعمتوں کی ناشکری ہے. اور حرام طریقے سے حلال نعمتوں کو حاصل کرنا یہ بھی ناشکری ہے. آپ وہ وسائل جو اختیار کرو وہ بھی حلال ہو، جو نعمت ہو وہ بھی حلال ہو، جو برتنے کے طریقے ہوں وہ بھی حلال ہوں. پھر اللہ جل شانہ نعمتوں کی قدر کرنے پہ نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں
اور نعمتوں میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ضروری چیز، یہ انفرادی رویے جو کہ رفتہ 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 اجتماعی رویوں میں اجتماعی رویوں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور حلال و حرام کے حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کیا فرما رہا ہے کہ حلال اور حرام، وہ حلال ہے جو میں نے حلال کیا ہے، وہ حرام ہے جو میں نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو حلال اور حرام کے تعلق سے خود مختاری نہ کرو۔ آپ خود، آپ کے ہاں کوئی حلال اور حرام کے تو اللہ تبارک بنانے والے نے خود چیزوں کو حلال کیا ہے، اور وہی تمہارے لیے طیب قرار دی گئی ہیں، وہی تمہارے لیے ہائیجن بھی اسی کے اندر ہے، حلال بھی اسی کے اندر ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیونکہ ایک لفظ اور آ گیا طیب نا حلال کے ساتھ، حلال میں اور طیب میں کیا فرق ہوتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں، حلال تو بنیادی طور پہ پاکیزہ مال وہ ہوتا ہے جو وسائل اختیار کیے جائیں اس میں بھی کسی کا حق نہ مارا جائے، ٹھیک ہے، پاکیزہ طریقے سے بنایا جائے۔ بعض حضرات طہارت کو بھی اس کے اندر لے کر آتے ہیں کہ آدمی، یعنی آج کی دنیا میں جس کو ہائیجن کہا جاتا ہے کہ حلال تو ہو لیکن آپ نے بناتے وقت فوڈ سیفٹی کا بھی خیال رکھا، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے اس کھانے سے، اور پھر آپ نے ہائیجن کا بھی خیال رکھا، صفائی طہارت کا بھی خیال رکھا، تو یہ آپ نے پاکیزگی کا خیال رکھا کہ حلال بھی تھا اور پاکیزہ بھی تھا۔ ذات کے اعتبار سے پاکیزہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حلال وسائل کسی کا حق مارے بغیر اس مال کو حاصل کیا، تو یہ تمہارے لیے طیب حلال مال ہے، جو تم نے اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے، مخلوق کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اس مال کو حاصل کیا ہے، یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے، بشرط ہے کہ اس مال کے حقوق ادا کر دو جو اللہ جل شانہ اس مال کے حقوق۔ جب یہ پاکیزگی آتی ہے تو مال میں برکت آتی ہے، یہ مال اس کی آخرت کی بقا کا سامان بن جاتا ہے، یہ حلال طیب کی برکات ہوتی ہیں۔ طیب رزق جو ہوتا ہے اس کی برکات تو 7 نسلیں کھاتی ہیں، 7 نسلوں تک اس کی برکات باقی رہتی ہیں، جیسے حرام کی نحوست 7 نسلوں تک رہتی ہے۔ تو حلال جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ جب طیب جڑتا ہے نا تو وہ تو کانسیپٹ کو بہت اسٹرانگ کر دیتا ہے۔ حلال اور طیب کا کانسیپٹ دونوں بہت اسٹرانگ کانسیپٹ ہے۔ اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے طرق، حاصل کرنے کے طریقے، وسائل اور آپ کا یعنی پورا پروسیس، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا فرام فارم ٹو فوک، آپ یعنی وہاں سے لے کے آپ کے دسترخوان تک جانور وہاں سے لے کے جب پہنچا، اس میں تمام پاکیزہ طریقے اختیار کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ذبح کرتے وقت احسان کا معاملہ کیا، اور اسی طریقے سے بناتے وقت آپ نے احسان کا معاملہ کیا، کھانا بنایا تو آپ نے لوگوں کو حق، پڑوس والوں کا حق ادا کیا۔ یہ سب چیزیں جو پوری، جس کو آج کی مینجمنٹ سائنسز کہتے ہیں نا، پوری سپلائی چین جو ہے نا، اس میں پورے میں آپ نے حلال کا اہتمام کیا ہے، سبحان اور اللہ، اللہ کے حقوق کا اہتمام کیا، پاکیزگی کا اہتمام کیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حلال طیب ہے، یہی طیب ہے۔ حلال روزی سے آپ نے حلال پیسے سے حلال نعمت کو حلال طریقے سے حاصل کیا، حلال طریقے سے کھایا، اس کا حق ادا کیا، یہ پاکیزگی ہے۔ اس سے پھر عبادت میں نور آتا ہے، اس سے پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے پھر مستجاب الدعوات بنتا ہے۔ اس طرح اگر اپنے لقمے کا اہتمام کر لیتا ہے تو پھر یہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، اللہ فرما بردار اولاد عطا فرماتے ہیں، یہ مال اس کے لیے خیر، برکت، عافیت، رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر حرام چلا گیا پیٹ کے اندر تو پھر کیسی دعا کی قبولیت؟ وہ تو پھر ایسا ہی ہے، آمدنی، یہ روپیہ خون کی مانند ہوتا ہے انیک بھائی، جس طرح خون میں فساد آ جائے تو پھوڑوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جب یہ حرام آتا ہے تو عبادات کی عدم قبولیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے بیت اللہ کے سامنے احرام کے کپڑے پہنے ہوئے، اور ندا آتی ہے من این یستجاب، کہ تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، تیرا تو کھانا پینا اڑنا بچھونا حرام کا ہے، اور یہ کسی کو راس نہیں آتا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ حرام جب آتا ہے تو یہ یا اسپتالوں کی نظر ہوتا ہے، یا عدالتوں کی نظر ہوتا ہے، یا تھانوں کی نظر ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام اور فرما بردار اولاد ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔
حرام سے اگر آپ پرورش کرو گے اولاد کی تو اس کو تو آپ اس کے اندر فرما برداری پیدا ہی نہیں ہو پاتی ہے. تو آپ حرام تو بنیادی طور پہ اپنے ساتھ وہ تعفن ہے جو اپنے ساتھ پریشانیاں دنیا میں بھی لے کے آتا ہے, آخرت کی بھی پریشانیاں لے کے آتے ہیں. اب آدمی جہنم کا ایندھن بنتا ہے, وہ جو جسم کا حصہ جو ہے وہ حرام سے, تو ہم حرام سے بچنا, اپنے کھانوں میں حلال کا اہتمام کرنا, یہ بھی نعمت کا شکر ہے کہ جب اللہ نے حلال نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں تو نعمتوں میں اس کی فکر کرنا کہ میں حلال نعمتیں کھا رہا ہوں, حرام سے بچ رہا ہوں. اس لیے اللہ جل شانہ نے شکر کے بعد حلالا طیبہ کا ذکر خاص طور پہ کیا ہوا ہے. تو اپنے رویوں کے اندر, اپنی فکر کے اندر, اپنے الفاظ کے اندر شکر کا احاطہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی رویوں میں, اجتماعی رویوں میں بھی شکر کا اہتمام کرنا. ہم اپنے کھانے پینے کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ نعمت کا شکر ادا کرو, نعمت کو ضائع نہیں کرو. کھانوں کو ضائع کرنا, کھانوں کو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ بہت ناپسند. اس لیے ہمیں خاص طور پہ شادیوں میں یہ جو حرص ہوتی ہے, اور یہ جو حرص کے یعنی آپ نے پلیٹ میں بھر کے نکال لیا, اس کے بعد کھانا چھوڑ دیا, یہ ناشکری ہے. آدمی محروم ہو جاتا ہے اس رویوں سے, آدمی آئی ہوئی نعمتیں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے, نعمتیں چھن جاتی ہیں. گھروں میں اسی طرح پلیٹوں میں کھانا چھوڑ دینا, دسترخوان پہ پلیٹوں میں کھانا چھوڑ دینا. حدیث کہتی ہے تمہیں کیا پتا کہ جو تم نے چھوڑا تھا برکت اس میں تھی یا جو کھایا تھا اس میں برکت تھی. تو بے برکتی بھی آتی ہے, پریشانیاں بھی آتی ہیں, اور اگر آدمی اس کی رعایت رکھتا ہے, لقموں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا خیال کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں ایسے گھروں پہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برکتیں اترتی ہیں, برکتوں کی کئی شکلیں ہیں. طمانینت قلب, اللہ اکبر, دلوں کا سکون ہوتا ہے حلال مال کے ذریعے, اللہ اکبر. ایک حرام کھانے کے بعد جو بے چینی ایک طبیعت میں آ جاتی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے, کیونکہ ایک ناجائز ذرائع سے اس مال کو حاصل کیا گیا, اور یہ جو حاصل کیا گیا حلال شکل میں کسی اور وقت اللہ نے تمہیں دینے کے لیے یہ مال رکھا ہوا تھا. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو حلال سے لے لو یا حرام سے لو, رزق متعین ہے. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین, لا نصیب لا یصیب ولو کان تحت الشفتین. وہ عربوں کے ایک کہاوت ہے کہ دیکھو, جو مقدر میں ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے چاہے پہاڑوں کے نیچے ہو, اور جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ ہونٹوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں جاتا. جو حلال وہ اللہ کے طے ہے. اب یہ آپ کو اختیار دیا کہ حلال سے لے لیں یا حرام سے. سبحان اللہ. تو بندگان اور ایک اور بات بھی ہے جی کہ اللہ کی سنت ہے, جب آدمی قصدن, ارادتن, انٹینشنلی حلال کی طرف بڑھتا ہے, حلال کے حصول میں لگتا ہے, تو اللہ حرام اس پہ مشکل کرتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اور اگر اللہ. خدا نہ خواستہ انٹینشنلی, ارادتاً, قصداً حرام کی طرف بڑھتا ہے حرام ذرائع سے, تو پھر اس پہ حلال مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آدمی کو خیال یہ کرنا چاہیے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حلال ذرائع کو اختیار کیا جائے, حلال آمدنی کے پیچھے جایا جائے اور حرام سے بچا جائے. کہ اسی کے اندر جو ہے وہ اپنی ایمان کی حفاظت ہے, اعمال کی حفاظت ہے, اولاد کی حفاظت ہے, نسلوں کی حفاظت ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ مادی نعمتوں کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی. جو کچھ ہم کر رہے ہیں, نعمتوں کی ناشکری کر لیتے ہیں, یعنی کفران نعمت کرتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا, سوال ہوگا, اور لتسألن, ضرور بالضرور سوال ہوگا تم سے ان نعمتوں کا جو ہم نے تمہیں دی ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ نے ذکر کیا پاکستان کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ناقدری ہو رہی ہے اس مملکت کی بھی. آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے, کسی اور کی زمین ہے. تو اس مملکت خداداد کی بھی قدر کرنی چاہیے. لیکن ہم ذرا اور آگے کی بات کرتے ہیں. جس طرح میں نے انٹرو میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی, پھر آپ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ یہ بستی مکے کی بستی ہے جو اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے
بتا رہا ہے۔ یہ مادی نعمتیں ہمیں سب حاصل ہوتی ہیں، ہم ناقدری کرتے ہیں، یہاں تک کہ حرام پیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتوں کا بھی کیا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا۔ یہ کتنی بڑی نعمت اہل مکہ کو ہم نے عطا کی، لیکن تمہیں ناقدری کی، تم نے تکذیب کی۔ صرف تکذیب ہی نہ کی، تم نے اذیتیں پہنچائیں، تم نے اس کو اپنی زمین سے نکال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس ناشکری کی سزا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا۔ ذرا اس ذیل میں بتائیے کہ یہ جو روحانی نعمتیں ہوتی ہیں جن کا نزول ہوتا ہے مسلسل اور آج بھی ہو رہا ہے، ان نعمتوں کے حصول کے بعد ان کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے، اور اس میں یعنی اس ذیل میں کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انیب صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے جب ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی روحانی نعمت ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جی ہاں، یہ بھی روحانی نعمت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جسے علم دیا، شعور دیا اور شعور کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمہیں یہ شعور دیا ہے کہ تم برے میں، اچھے میں، کھرے میں، کھوٹے میں تمیز کر سکتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جی اب ان روحانی نعمتوں کو جلا بخشنا، ان کو باقی رکھنا، کیونکہ یہ بھی اس کی کیفیات تو اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے ایمان و یزید و ینقص، ایمان بڑھ بھی رہا ہوتا ہے، گھٹ بھی رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیات تو مختلف ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ ایمان بڑھتا چلا جائے، ایمان باقی رہ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو نفع پہنچنا چاہیے تھا وہ نفع پہنچتا رہے، وہ نسبت آپ کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے، نسلوں کے لیے نافع ہو جائے، دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے، پھر جو اللہ تبارک و تعالی رحمتیں، برکتیں، عافیت اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے اتارتے ہیں، امن اتارتے ہیں، سکون چین اتارتے ہیں، یہ ان کا آپ بھی ان کا مرکز بن جائیں کہ یہ آپ کے قلوب پر بھی اسی طرح نازل ہونے لگے۔ کیسے بن جائیں؟ طریقہ کار، اظہار کیا، تمثیل کیا؟ آپ ارشاد فرمائیں، یہاں بھی تمثیل بیان ہو رہی ہے۔ شکران کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کفران یعنی مجموعی طور پر، یعنی انفرادی حیثیت میں ایک فرد واحد ناشکری کرتا ہے، وہ کیسے کیسے کرتا ہے، یا ٹو ڈوز میں ہم آ جاتے ہیں، ہم کس طرح کفران نعمت کر رہے ہیں اور کس طرح ہم شکران نعمت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے پاس موجود، آپ نے بھی خیر کی بات کی، شر کی بات کی، حق، باطل، اچھا، برا، سب قرآن نے بتا دیا ہمیں، اور صاحب قرآن نے بتا دیا، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسے میں کر رہا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پھر جیسا آپ نے بات فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ شکر گزاری کے بعد ہم ایک نور کے حامل ہو جاتے ہیں، ایک نور ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ کیا ہم اپنے حالات و واقعات، معاشرے، امت کی سطح تک ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ نور ہمیں حاصل ہوا، یا ہم یہ جو شکر گزاری کے جو آداب ہیں وہ اپنے معاشروں میں، اپنی ریاست میں یا امت میں ہم شکر گزاری اس انداز سے کر رہے ہیں کہ جس انداز سے شکر گزاری اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے۔ قرآن کریم، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کتنی بڑی نعمت ہے قرآن کریم، کتنی، سبحان اللہ۔ میرے رب، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دیکھیں انیب بھائی، بالکل آپ نے درست فرمایا
کہ آدمی سب سے پہلے تو اپنے رویوں کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ میں ان نعمتوں کا قدردان ہوں. اور قدردان جب آدمی نعمتوں کا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں قدردانی کیا مانگتی ہے. قدردانی آپ سے کیئر مانگتی ہے کہ آپ اس کی نعمت کی کیئرنگ، آپ اس کو کیئر کر رہے ہوں گے، آپ اس کو وقت دے رہے ہوں گے، آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوں گے. قرآن کریم اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، قرآن کریم نعمت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نعمت ہے. تو قرآن تو عمل کی کتاب ہے. کیا میں قرآن کو کتنا وقت دیتا ہوں، قرآن فہمی پہ کتنا وقت دیتا ہوں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، کیا میں، ہم نے عرض کیا تھا نا، نعمت کے حقوق کا ادا کر دینا نعمت کا شکر ہے. تو قرآن کریم کے حقوق کا ادا کر دینا قرآن کریم کی نعمت کا شکر ہے. تو کیا میں نے اس کو پڑھنا سیکھا، اس کے معانی کو سیکھا، اس کے تراجم کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا، اپنی زندگی کو پرکھا قرآن کریم کے سامنے رکھ کر. کیا میری زندگی کے اندر قرآن کریم آیا کہ اب کیا اپنے اخلاق کو، رویوں کو، اعمال کو، ایمانیات کو قرآن کے سامنے کہا کہ قرآن کیسا، قرآن کی نظر میں آج کیسا انسان ہوں. قرآن کامیابی ناکامی کسے کہہ رہا ہے؟ میں نے تو کامیابی کے اپنے معیارات بنائے، میں نے سکسیس کے میکسیمائزیشن آف ویلتھ جو ہے وہ سکسیس کہلائی. قرآن کریم کسے فوز کہتا ہے؟ قرآن کریم کسے کہتا ہے کہ اب یہ لوگ کامیاب ہو گئے؟ قرآن کریم کسے کہتا ہے کہ بھائی کون، اب یہ لوگ ناکام لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں؟ تو قرآن کریم کی نگاہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، کامیاب ہوں؟ یہ تو جب ہوگا جب میں اپنی زندگی کا جائزہ قرآن کو سامنے رکھ کے لے رہا ہوں گا. ایمان سے میں فائدہ جب اٹھاؤں گا جب میں اس نسبت کی لاج رکھ کے چلوں گا. آدمی نسبتوں کی لاج رکھ کے چلتا ہے تو نسبتیں باقی رہتی ہیں، نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو نعمتیں باقی رہتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو خیرخواہی کے ساتھ اس دین کو پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ بحیثیت امتی میری ذمہ داری ہے. جب میں یہ یقین رکھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت ہے، یہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے جس سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے. تو خود دین پہ چلنا، سارے انسانوں کو دین پر لے کر آنا، غم، فکر، محبت کے ساتھ دین ان تک پہنچانا، یہ اس نسبت کی لاج رکھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، عظمت، ان کی سیرہ کو پڑھنا، اپنے لمحے موجود میں ان مسائل کو سیرت کی روشنی میں حل کرنا، یہ مقصود ہے نا، یہی تو مطلوب ہے نا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کے چلیں کہ ہاں یہ اتھارٹی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. یہی شکر گزاری ہے، یہی شکر گزاری ہے اس نسبت کی. بیٹے ہونے کی نسبت کی شکر گزاری ہے کہ ماں باپ کی قدر کر رہا ہوں گا. اس نسبت کی قدر کروں گا تو ماں باپ سے روحانی منافع حاصل کر سکوں گا. مادی تو ویسے بھی مل جائیں گے آپ کو، لیکن وہ تو مقصود تو تھا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں تھی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھی. اب اس رضا کو حاصل کیا، یہ روحانی چیز تھی نا. ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت تھی، کیا خدمت سے اس کو حاصل کر لیا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کو جنت کا دروازہ سمجھا جائے، باپ کو اے ٹی ایم نہ سمجھا جائے. اور اگر اس کو کفالت تو کرے گا ہی باپ، وہ تو پیسے دے گا ہی باپ اولاد کو، لیکن باپ جنت کا دروازہ کیسے ہے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اب اگر آدمی اس نسبت کی لاج رکھتا ہے اور پھر یہ رویے اختیار، یہ شاکرانہ رویے جب اولاد دیکھتی ہے تو اولاد اطاعت گزار ہوتی ہے کہ میرا باپ ہمارے دادا کی کیسی خدمت کرتے تھے، ہمارے دادا کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. کیونکہ یہ انیک بھائی رویے شاکرانہ ہوں یا ناشکری کے ہوں، ہم وراثتاً اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں. اولاد کی ہیریٹنس جس طرح کچھ چیزیں مادی ہوتی ہیں،
اسی طرح کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ روحانی بھی ہوتی ہیں، جو ان کو منتقل ہوتی ہیں رویے، شاکرانہ رویے ہوں گے تو ان کے مزاج بھی شاکرانہ ہوں گے، اطاعت گزاری کے رویے ہوں گے تو ان کے اندر بھی اطاعت گزاری ہوگی، اسی طرح نعمتوں کی تو روحانی اور جو نعمتیں مل جائیں، توفیق مل جائے، اس پہ آدمی شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہوا، تو نے مجھے اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز پہ شکر ادا کرنا، ذکر پہ شکر ادا کرنا، تسبیحات پہ شکر ادا اللہ کے کرنا، احسانات پہ شکر ادا کرنا، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے احسانات کا ادا کرو شکر اگر تم واقعی بندگی کرنے والے ہو۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، یعنی ٹو ڈوز، چند باتیں، کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں، امت کو تعلیم کر دیجئے چند کام کہ بس یہ شارٹ لسٹ کر دیجئے، بلکہ آپ نے میں بہت تو ساری ایک آسان سی بات یہ کہتا ہوں کہ کم از کم آج ہم یہ طے کر لیں کہ میں روزانہ سونے سے پہلے میں کوئی روزانہ 5 منٹ نکالوں گا اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کروں گا اور اس پہ شکر ادا کروں گا، اور جو کوتاہیاں، ناقدریاں، ناشکری ہوئی ہے اس پہ استغفار کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہاں جتنی کر سکتے ہو شروع تو کرو۔ آدمی شمار کرنا جائے گا، کم از کم شمار کرنا شروع کرے، اس کی عادت تو ڈالے۔ ہم تو کمپلینٹ موڈ میں رہتے ہوئے ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر پاتے۔ اسی طرح دوسرا ٹو ڈو، اپنی اولاد جب دسترخوان پہ بیٹھے عادت ڈالو، ان سے کہلوائیں کہ بتاؤ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں، کرو شمار اس پہ، اور ان کو عادت ڈالیں اس شاکرانہ رویے کی کہ دیکھو وی آر دا ریچسٹ ون، ہم اللہ نے بہت کچھ دیا ہم کو، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جب آدمی نعمتوں کو اولاد میں شمار کرواتا ہے تو آپ انڈائریکٹلی اللہ کی محبت ان کے قلوب میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، پیدا کیا بلکہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں آپ کہ بھائی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ ٹو ڈو کھانے کی میز پر بیٹھ کے یہ بات کہ دیکھو یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمت، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم تک یہ نعمتیں پہنچا رہے ہیں، اور ان نعمتوں میں اور لوگوں کو بھی شامل کرو میرے بچوں۔ ہاں تو آپ عادت ڈلوائیں اولاد سے کہ بھائی ان سے صدقہ دلوایا کریں، ان کے ساتھ جو ہے ان سے شیئرنگ کروایا کریں، یہ سب شکر کے رویے ہیں۔ تو ہم کم از کم آج یہ ٹو ڈوز بنائیں کہ اپنے لیے 5-10 منٹ اپنی ذات کے لیے نکالیں گے اور یہ مراقبہ کریں گے کہ اللہ نے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے الحمدللہ اس پہ شکر ادا کرنا، اپنے رویوں میں، فکر میں، سوچ میں، اعمال میں، ہر چیز میں ان شکر کو لے کر آنا، تو اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی فرمائیں گے، نافع بھی بنائیں گے، برتنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے، برکت بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی کہ قرآن کریم کو سمجھیں، بالکل، جب تک اس نعمت آپ کو نعمتوں کا احساس اور ادراک ہی یہ قرآن کریم کرواتا ہے، یہ قرآن کریم ہی کرواتا ہے، اور ہر شخص مصروف ہے لیکن 15 منٹ نکال سکتا ہے، روزانہ نکال لیں، 15-20 منٹ آپ نکالیں اپنا، 3-4 آیات کم از کم روز پڑھیں۔ 1 سال کے اندر زمین و آسمان میں جتنی تبدیلی ہے اور جتنا فرق ہے انسان کے اندر اتنا فرق آ جاتا ہے کہ روزانہ اگر 3 آیات بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو 1 سال میں تقریباً 1000 آیات اندر آ گئیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات۔ ہاں، اور یہ ہمیشہ سوچتے ہوئے پڑھے کہ میرے اللہ مجھ سے مخاطب ہے کہ مولی نجیب میں نے تجھ پر یہ نعمت ہے، کیونکہ میرا ذکر قرآن کریم میں ہے نا، میرا ذکر اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرنا، میں کہاں ہوں، میں صادقین میں ہوں، میں کاذبین میں سے ہوں، کس میں ہوں میں؟ اللہ اکبر، میں محسنین میں سے ہوں یا مستکبرین میں سے ہوں؟ مفتی صاحب بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بقیہ مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، مفتی نجیب صاحب کے بڑے ممنون، انہوں نے وقت نکالا، تشریف لائے اور یہ سورہ نحل کی آیات 112، 113 اور 114 پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تھا، وہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ یونس میں یا سورہ توبہ میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں اور کن کی خدمت میں ہم یہ کتابوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ محمد اقبال جاوید، سیٹلائٹ شہر کون سا؟ بہاولپور۔ بہاولپور۔ محمد اقبال جاوید صاحب بہاولپور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ کتابوں کا تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو اللہ اکبر۔ اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔